والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو دین اسلام سے جوڑا۔ اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مسلم گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ بات صرف سوچنے کی ہے کہ اگر کسی ہندو گھرانے میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا تو سوچ کے سمجھ کے حق کو تلاش کر کے ہم مسلمان ہو پاتے یا نہیں ہو پاتے، اسی سے روح کانپ جاتی۔ ہندوستان کے اندر کفر ہے، شرک ہے، الحاد ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ سے بغاوت ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلامی اور مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ تو اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرتے رہنا چاہیے کہ ہم مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے جنت مل جائے اور ہندو گھرانے میں پیدا ہونے سے جہنم مل جائے، یہ انصاف نہیں ہے، اور اللہ رب العزت سے بڑا کوئی منصف نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ بھی جانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ انبیاء کی اولاد ہو جانا یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے پردادا یہ سب نبی تھے، ان کی اولاد میں تم ہو، اس وجہ سے تم کو جنت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا عہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون، واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، میرا وعدہ پورا کرو تو تمہارا وعدہ پورا ہوگا۔ پیغمبر کی بیوی جہنم میں جا رہی ہے، پیغمبر کا لڑکا جہنم میں جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات ہم تک آپ نے پہنچایا وہ یہ کہ یہ دین بلا رنگ کی بنیاد پر نہیں آیا، نسل کی بنیاد پر نہیں آیا، خطے کی بنیاد پر نہیں آیا، کسی خاص رنگ اور زبان کی بنیاد پر نہیں آیا۔ یہ دین تو اللہ رب العزت کو اپنا رب تسلیم کرنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کہ میرے مالک میری زندگی میں وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سر آنکھوں پر رکھنے کہ آپ کے بعد میری زندگی میں کچھ اپنا نہیں ہوگا، جو اللہ کی تعلیمات ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اس کے علاوہ میں کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا نام مسلم ہے۔ اور سب سے بڑی جو مثال ہے کہ یہ دین اللہ کو اللہ ماننے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کی بنیاد پر آیا اور عمل کی بنیاد پر آیا، اس کی سب سے بڑی مثال ابو لہب کی مثال۔ ابو لہب کو جنت میں جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ آپ کا سگا چچا تھا، گوری چمڑی، خون وہی تھا، رنگ وہی تھا، نسل وہی تھی، خاندان وہی تھا، لیکن اس نے وہ بات تسلیم نہیں کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور ایسا ویسا جہنم میں نہیں گیا۔
جب تک اس زمین پر انسان بستا رہے گا، مسلمان قرآن پڑھتا رہے گا، یہ آیت پڑھتا رہے گا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک پیغام دیا ہے، عبرت کا، نصیحت کا۔ وقت کا پیغمبر، اس کا چچا جب جہنم میں جا سکتا ہے تو ہما شما کہاں کھڑے ہیں؟ ماننا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکا دینے ہوگا۔ لیکن وہیں ایک شخص موجود ہے جس کا ملک، جس کا خطہ نہیں ملتا، جس کا رنگ نہیں ملتا، جس کی زبان نہیں ملتی، جس کا اسلوب نہیں ملتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتر گیا۔ آپ جب معراج کو گئے تو کہتے ہیں کہ بلال، میں نے جب معراج کی سیر، جب میں نے جنت کی سیر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آگے چلتی۔ حضرت بلال رونے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عام صحابہ کرتے ہیں وہی میں بھی کرتا ہوں، بس اتنا ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لوگوں سے ممتاز کرے۔ حضرت ابوبکر سیدنا کہا کے پکارتے ہیں، حضرت عمر سیدنا کہا کے پکارتے ہیں۔ یہ اسلام کا کھلا ہوا پیغام ہے کہ یہاں وجہ امتیاز خاندان نہیں ہے، نسل نہیں ہے، خطہ نہیں ہے، زبان نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بات نہیں کہی گئی بلکہ کہا گیا اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم کو قبیلوں میں، جماعتوں میں اس لیے تقسیم کر دیا ہے کہ تمہاری پہچان ہو سکے، تمہارا آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے۔ تم میں سے زیادہ بہتر اور مبارک اللہ رب العزت کی نظر میں وہ ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے۔ آپ نے یہی بات حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے وہاں عرفہ کے میدان میں فرمائی تھی، لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میرے سامنے 1,00,000 کچھ ہزار صحابہ کرام اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، اور ان میں سے آلموسٹ سب عرب تھے، کچھ لوگ عجم تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ گمان نہ گزرے کہ تم سب عرب ہو اور عرب کو عجم پر فوقیت حاصل ہے، یا عجمی کو عربی پر فوقیت حاصل ہے، یا کالے کو گورے کو کالے پر فوقیت حاصل ہے۔ تمہارے ہاں وجہ امتیاز اللہ رب العزت کا تقوی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دین یہ خاندان کو نہیں مانتا کہ آپ کسی مسلم خاندان میں پیدا ہو گئے تو آپ مسلمان نہیں مانتا۔ ہمارا جو دین ہے وہ مسلمانوں کو ایک قوم تسلیم نہیں کرتا۔ پورے دنیا کے گلوب پر، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ناستک ہو، جب وہ اعلان کرتا ہے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان قوم جو اپنے رب کو بھول جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے تو یہ چیز اس کو جنت میں لے جانے والی نہیں ہے۔ یہی بات کہی جاتی ہے یا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو مومن ہو تم ایمان کو اپنے مضبوط کر لو۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ پھوپھی آپ کو کام کرنا پڑے گا اور میری بیٹی ذرا محنت کرو۔ یہ نوکر جو ہے نا، یہ نوکر سے بہتر یہ ہے کہ خود کام کرو، اسٹرگل کرو، محنت کرو، عزیمت پر عمل کرو، تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، تمہیں خود اسٹرگل کرنا ہوگا۔ یہ امت جو وجود میں آئی ہے، یہ امت اپنے عمل کی وجہ سے اس کو ٹائٹل ملا ہوا ہے مسلمان کا۔ یہ کوئی خاندان نہیں ہے، یہ ٹائٹل ہے، یہ لقب ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کہیں کا بسنے والا اگر وہ کلمہ توحید پڑھے گا اس کو ٹائٹل دیا جائے گا مسلم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ کے راستے میں سنگھرش کرو جیسا اس کا سنگھرش کا اسٹرگل کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے یہ۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس شریعت میں بھی، اس سے بھی پہلے۔ تو تمہارا نام جب مسلمان رکھا تو تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ تو فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، رسول تمہارے پر گواہ ہو۔
لیکون رسول شہیدن علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. تمہارا کام صرف گھر کے اندر مسلمان بن کر کے کھانا پینا، گھر بنانا، لگژریس لائف گزارنا نہیں ہے، تمہیں حق کی گواہی دے دینا ہے سارے انسانوں کے سامنے کھڑا ہو کر کے، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر گواہی دی. یہ مسلم امت کا وہ بڑا کام بتایا گیا ہے مسلمان ہونے کے بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے مال سے. صحابہ کرام نے ان ساری چیزوں سے، یہاں تک کہ اپنی جانوں سے یہ گواہی دی کہ اللہ رب العزت ایک ہے، پوری کائنات اس کی ہے، ہم اس کے سامنے جواب دیں. یہ گواہی ہمیں بندگان خدا کے ہاں دینا ہے. ممبئی کے جہاں مسلمان اٹھائے جائیں گے، ممبرا کے جہاں مسلمان قیامت دن اٹھائے جائیں گے، بنگلور کے، حیدرآباد کے، چنئی کے، کلکتہ کے مسلمان جہاں اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، وہاں کے غیر مسلموں کی گواہی ہوگی مسلمانوں کے حق میں کہ وہ پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھیجا تھا، کیا یہ پیغام تم تک پہنچا؟ انہوں نے بتایا؟ نہیں بتایا تو یہ وہ کام ہے اس امت کا جس کے لیے امت بنی ہوئی ہے. آج کا جو عنوان ہے اس کی بنیاد میں نے آپ کے سامنے رکھی. مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ آئیڈیل مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے انڈیویجول سے مل کر کے معاشرہ بنتا ہے، ایک ایک آدمی سے مل کر کے معاشرہ بنتا ہے، گھر مل کر کے معاشرہ بنتا ہے. اور یہ بات آپ کو اور ہم کو جاننی چاہیے کہ ہمارے افراد جتنے اچھے ہوں گے، ہمارا گھر جتنا اچھا ہوگا، اتنی ہی اچھا ہمارا معاشرہ ہوگا. معاشرے کی بنیاد، انسانوں کے گھروں کی بنیاد، مسلمانوں کے گھروں کی بنیاد اگر تقوی پر ہوگی، خدا ترسی پر ہوگی، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کے ساتھ پیار پر ہوگا، گھروں میں اگر قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، گھروں میں اگر نماز پڑھی جائے گی، گھروں میں اگر دعائیں ہوں گی، گھروں میں بڑوں کی خدمت کا ماحول ہوگا، گھروں میں حق گوئی کی بات ہوگی، اخلاق و کردار بہتر ہوگا، خوشگوار خاندان ازدواجی ہوگا، تو پھر اس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، معاشرہ بنتا ہے. گھروں سے مل کر کے معاشرہ بنتا ہے. ہمارا جو گھر ہو اس کی تعلیمات اسلام کیا دیتا ہے؟ ہمارے پاس جو سب سے بنیادی چیز ہے ہمارے گھروں کے لیے، مثالی گھر کے لیے، وہ یہ ہے کہ دینداری کو مقدم رکھا جائے. بغیر قرآن مجید سمجھے اسلام کا تصور نہیں ہے. ایک آدمی جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کرتا ہے، دنیا ختم ہو جا رہی ہے، لوگ مر مر کے قبروں میں جا رہے ہیں، ہمارا بھی نمبر آنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو حاضر ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے. اس پر جب یقین ہو جاتا ہے آدمی کو، تب وہ مسلمان ہوتا ہے. ہم جیسے پشتینی مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے، لیکن کوئی آدمی جو نو مسلم ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھئے کہ اسلام کیا ہے. میں آج دن میں یہ تذکرہ کر رہا تھا علماء کے پروگرام میں کہ ہمارے ولی اللہ سعیدی کے 5ویں 10ویں دادا نے اسلام قبول کیا تھا انڈیا کے اندر. ہم ترکی سے، ہم افغانستان سے، ہم سعودی عرب سے امپورٹ کر کے نہیں آئے ہیں. ہمارے باپ دادا تک جب اسلام پہنچا تو انہوں نے حق قبول کر لیا. اور جب ہمارے دادا نے اسلام قبول کیا تھا، کون سے دادا تھے، 7ویں 8ویں 10ویں نہیں معلوم ہمیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ مارے گئے، پیٹے گئے، ہاتھ پیر توڑ دیا گیا، ان کا گھر سے نکال دیے گئے، کھیت اور کھلیان میں حصہ نہیں ملا. لیکن اس شخص نے یہ کہا کہ مجھے اللہ رب العزت اور اس کی محبت پیاری ہے، میں سب کو ٹھوکر مار رہا ہوں. اس آدمی کے اولاد میں ہم ہیں. آپ کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے. یہ جو ایمان کی چنگاری تھی، یہ بجھتے جو ایمان کا شعلہ تھا ان کے پاس، وہ بجھتے آج راکھ میں تبدیل ہو گئی. کسی کے پاس بھی ایمان اگر شعوری نہیں ہے، سوچ سمجھ کر کے اگر وہ مسلمان نہیں ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں. قرآن مجید جو نہ پڑھے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، قرآن مجید جو نہ سمجھے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو نہ جانے وہ مسلمان ہو سکتا ہے. ہندو آدمی، ایک شخص، وہ ہندو ہو سکتا ہے چاہے اپنے مذہب کے بارے میں کچھ نہ جانے. سکھ اپنے مذہب کے بارے میں کچھ نہ جانے، سکھ ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، پارسی ہو سکتا ہے، جین مت کا ماننے والا ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان اگر کتاب عزیز کے بارے میں کچھ نہ جائے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائیاں نہ اسے معلوم ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ معلوم ہوں، قوانین نہ معلوم ہوں، اسلام کے احکامات نہ معلوم ہوں، اس کی اپنی ذمہ داریاں نہ معلوم ہوں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے مسلمانوں کے رجسٹر میں اس کا نام رکھا ہوا. تو بنیاد جو اسلامی گھرانے کی ہونی چاہیے وہ تقوی کی بنیاد پر ہونی چاہیے. سب کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی ہو.
باپ کے اندر، بیٹے کے اندر، شوہر کے اندر، بیوی کے اندر، بچوں کے اندر، اسی بنیاد پر ان کی تربیت ہو رہی ہو۔ بچوں کے اندر ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے بچپن سے، یہ ماحول ہونا چاہیے۔ اسی لیے اسلامی جو خاندان ہیں یا جو مسلم خاندان ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہاں والدین کا ادب و احترام ہو رہا ہو۔ آپ اندازہ کیجئے، والدین سب سے بڑی نعمت ہیں، اللہ رب العزت کی نعمت کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے بعد، اسلام اور ایمان کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت والدین ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو شامل کیا ہے۔ باپ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، بچہ جب سے اس دنیا میں آتا ہے اس کے لیے پریشان ہوتا ہے، بلکہ جنین کی کیفیت میں جب ماں کے پیٹ میں باپ پسینہ بہاتا ہے، دھوپ میں کھڑے ہو کے کام کرتا ہے، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ میرا بچہ پلے بڑھے، اس دنیا میں وہ پھلے پھولے۔ ماں کی بے پناہ قربانیاں ہیں، لیکن وہی شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتا ہے جسے دین معلوم ہو، جسے یہ یقین ہو کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے جو ڈرا اور اللہ رب العزت کی تعلیمات پر عمل کیا، خواہشات النفس سے بچا، وہی جنت میں جانے والا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ ہماری قربانیاں کیا ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان۔ کیا باپ کو رحمت سمجھتے ہیں؟ ماں کو جنت میں جانے کا سامان سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے پاس بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں؟ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا ہم ان کو یاد کرتے ہیں؟ تو یہ وجہ نجات ہیں اس شخص کے لیے جسے یقین ہو کہ ہمیں اللہ رب العزت کے یہاں جواب دہی کرنی۔ اسی طریقے سے میاں بیوی، شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب شوہر بھی دیندار ہو اور بیوی بھی دیندار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین شوہر ہے وہ جو رات کی تنہائیوں میں اٹھے تہجد کے لیے، اور بیوی کو اٹھائے، نہیں اٹھتی تو اسے پانی کے چھینٹے مارے، وہ بھی اٹھے، دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں۔ اور بہترین بیوی وہ ہے جو تہجد کے لیے اٹھے، اپنے شوہر کو جگائے، نہیں اٹھتا تو اس کو چھینٹے مارے، وہ بھی اٹھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں۔ شوہر کا چھینٹ مارنا تو سمجھ میں آتا ہے، آج کے ہمارے گھر کے ماحول میں بیوی اپنے شوہر کو چھینٹ مار کے دیکھے، اس لیے کہ بیوی اور شوہر دونوں جنتی ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہماری ترجیحات دنیا ہو جائے، ہماری ترجیحات دنیا کی لذتیں ہو جائیں، تو پھر گھروں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، بہترین شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ بیوی کا ادب کرنے والا، بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے والا، بیوی کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بیویاں تمہاری داشتائیں نہیں ہیں، تمہاری خادمائیں نہیں ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تمہیں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بہتر ہو، میں تم تمام میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بہتر ہوں۔ بیوی کا کیا کام ہے؟ بیوی بچوں کی تربیت کرتی ہے، باپ اس کی نگرانی کرتا ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے کیا؟ آپ کو معلوم ہے بچوں کی صحیح تربیت دیندار باپ کر سکتا ہے، تقوی والا باپ کر سکتا ہے، اور بچوں کی صحیح تربیت تقوی والی اور دیندار خاتون کر سکتی ہے، بیوی کر سکتی ہے۔ اور ہماری شادی کا جو معیار ہے، آج دیکھیں ہماری شادیوں کا معیار کیا ہے۔ ہماری شادی کے معیار خوبصورتی ہے، ہماری شادی کا معیار سائز ہے، ہماری شادی کا معیار بڑا خاندان ہے، ہماری شادی کا معیار مال و اسباب ہے، نہ جانے کیا کیا ہے۔ ہماری شادی کا معیار اگر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہوتی تو یہ صورتحال ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ میں صرف ایک مثال بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ راشد خامس، 4 ہی خلفائے راشدین ہیں، لیکن ہمارے سیرت نگار اور ہمارے مورخین حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کرتے ہیں، خلیفہ راشد خامس۔ کیوں؟ انہوں نے خلفائے راشدین کے نہج پر اور اس کے رنگ میں خلافت کرنا چاہی تھی، اور آپ کو معلوم ہے، آپ نے پڑھا ہے، 39 ایئرس میں، صرف 39 سال میں ان کو زہر دے دیا گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 39 سال کی عمر میں جو آدمی ہوگا اس کے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہوں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں عید کا موقع تھا، نئے نئے کپڑے پہن کر کے گلیوں میں بچے ٹہل رہے تھے۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ مشینیں نہیں تھی، درزی کپڑا سلتے تھے اور وہ ہاتھ سے سلتے تھے،
اور چونکہ عید میں کپڑا تیار کرنا ہوتا تھا اس لیے مہینوں پہلے سل دیتے تھے وہ، اور بچے جب 10 دن 15 دن پہلے کپڑا پا جاتے تھے تو ماں باپ سے اصرار کر کے اسی دن پہن لیتے تھے۔ عید سے پہلے ہی بچے گلیوں میں نیا نیا کپڑا پہن کر کے گھوم رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، 39 سال کا آدمی، اس کے بچے کتنے ہوں گے؟ 5 سال کا، 7 سال کا، 12 سال کا بچہ۔ بچے آئے اپنے ابا کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ابا جان ہمیں بھی نئے کپڑے چاہیے۔ بچے نئے نئے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، ہمیں بھی نئے کپڑے چاہیے۔ تو باپ ہوتا ہے، دل بھر آیا باپ کا۔ انہوں نے بیت المال کے ذمہ دار کو بلایا، بیت المال کے ذمہ دار آ گئے۔ انہوں نے کہا کیا اگلے مہینے کا کفاف مجھے مل سکتا ہے؟ تنخواہ نہیں ملتی تھی، سیلری نہیں ملتی تھی، کفاف ملتا تھا، ما یکف القوت، جس سے روزی روٹی چل جائے۔ تو بیت المال کے ذمہ دار نے کہا اگلے مہینے کا ایڈوانس کفاف آپ کو مل جائے گا، لا مانع، انہوں نے کہا لا مانع، مل جائے گا، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کو لکھ کر کے دینا ہوگا کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے۔ انہوں نے بھی اپنے بیت المال کا ذمہ دار خدا ترس آدمی کو بنایا تھا۔ یہاں تو یہ ہے کہ جی حضور جی حضور جی حضور، کوئی آدمی خلیفہ کے سامنے بیت المال کے ذمہ دار کی مجال کیا ہے؟ خلیفہ کو پیسہ چاہیے وہ دے دے گا جتنا پیسہ چاہیے، لیکن انہوں نے ڈھونڈ کر کے ایک خدا ترس آدمی کو بیت المال کا ذمہ دار بنایا تھا۔ انہوں نے کہا اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے، یہ لکھ کے آپ کو دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے خطاب کیا ہے، جن کی تربیت ان کی بیوی نے بھی کی، جن کی تربیت انہوں نے کی، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی صورتحال آپ دیکھیں انہوں نے کیا جواب دیا۔ باپ نے کہا کہ بچوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اگر ایڈوانس پیسہ لے کر کے تمہارے نئے کپڑے بنا دوں اور اگلے مہینے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا سر جھکا ہوا رہے گا، میں اللہ تعالیٰ سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ تم اگر پرانے کپڑوں میں عید کر لو تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نظریں ملا کر کے کھڑا رہوں گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا کہ ابا جان ہم پرانے کپڑوں میں عید کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ابا کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوا رہے۔ یہ جو تربیت ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوتی ہے، یہ جو تربیت ہے یہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوتی ہے۔ آج پورے ملک کی جو سچویشن ہے، نفرتیں ہیں، دین کے نام پر دوریاں ہیں، امام کو شہید کیا جا رہا ہے مسجد میں، آپ کے مسجد سے جو اذان کی آواز جاتی ہے وہ بھی یہاں سننا برداشت نہیں ہے، آپ کی ٹوپی، آپ کی داڑھی، آپ کی نماز، آپ کی عبادات یہاں برداشت نہیں ہے، قابل برداشت نہیں ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ختم ہو جائیں اس دنیا سے، یا تو چلے جائیں آپ یہاں سے، ایک ایسا ملک جو بنا مسلمانوں کے لیے، یا پھر آپ گھر واپسی کر لیجئے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بات تو انبیاء سے کہی گئی، اور جب جب دین اسلام کے ماننے والے اس دنیا میں رہیں گے یہ بات کہی جاتی رہے گی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے ہر زمانے میں یہی کہا کہ ہم تم کو یا تو اپنے گھر سے، اپنے وطن سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ یہ کہا گیا حضرت نوح سے، یہ کہا گیا حضرت ابراہیم سے، یہ کہا گیا حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا چھوڑو جاؤ مکہ چھوڑو جاؤ مدینہ کی طرف، یا تو ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت میں تو کبھی تھے ہی نہیں، ملت میں کبھی تھے ہی نہیں، لیکن ان کا کہنا یہی تھا۔ ہندوستان میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جاؤ چھوڑو ہندوستان، یا پھر گھر واپسی کر لو۔ ایمان اگر ہے ہمارے پاس، ہمارے بچے دیندار ہیں، ہمارے گھر کا ماحول اگر بڑھیا ہے تو یہ جو آزمائشیں ہیں یہ نکل جائیں گی۔ ان مع العسر یسرا، یہ جو سختی ہے اس کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ رب العزت آزمائشوں میں کھرا اتارتا ہے، بندوں کی مدد کرتا ہے۔ میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کی تدبیر ہو سکتی ہے؟ تو اس پر میں ایک نقطے کی طرف جاتا ہوں، میں نے متعدد جگہوں پر کہا ہے، آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں۔ یہ جو مشرکین ہیں، کافرین ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ چالیں چلتے ہیں۔ ایک جگہ تو کہا گیا، قرآن نے یہ بیان کیا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ان کی چالیں، ان کی مائکرو پلاننگ، ان کی اسٹریٹجی، ان کے وسائل ایسے ہوتے ہیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے، لیکن اللہ رب العزت کی تدبیر کے مقابلے میں وہ سب ہیچ ہے نا۔ مسلمانوں کا ایمان، مسلمانوں کا تقوی، ان کی عورتوں کا ایمان، ان کا دین سے تعلق، اللہ رب العزت سے ان کا تعلق، اللہ کی طرف انابت، اللہ کی طرف رجوع،
اللہ کی طرف رونا، اللہ کا ذکر، اللہ رب العزت کی طرف جانا، جنت کی تڑپ، اللہ تعالیٰ کی دیدار کی خواہش اتنا زیادہ مسلمانوں کی ہو کہ جب مشرکین اور کافرین اور نامناسب لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں تو اللہ رب العزت عرش الہی پر ہمارے لیے تدبیر فرما رہا. اس مقام پر پہنچ جانا چاہیے مسلمانوں کو، تب ان کے گھر نور پر نور ہوتے ہیں، ان کا معاشرہ اسلامی بنتا ہے. ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت اتنی مضبوط ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہونی چاہیے، اللہ والا اتنا ہونا چاہیے کہ ٹوٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کریں کہ پوری زندگی داؤں پر لگا دیں. کچھ بھی نہیں ہے اللہ رب العزت کی عظمت اور بزرگی کے سوا. وہ جو کہا گیا ہے نا کہ تمہارا مرنا جینا سب اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے، تمہارے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، تمہارا جو معیار ہے اللہ کی محبت، اللہ کی خوشی میں جینا سیکھو، اللہ تعالیٰ کی خوشی میں مرنا سیکھو. من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان. محبت اللہ تعالیٰ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، نہ دینا اللہ کے لیے، یہ عظیم الشان بات ہوتی. تو جناب عالی یہ جو ہمارا گھر کی صورتحال ہے، کیا شوہر اسلامی شوہر کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا ہماری جو بیویاں ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، کیا وہ اسلامی خواتین ہیں، اسلامی بیویاں ہیں؟ ہمارے باپ باپ کی صورتحال کیا ہے؟ ہمارے بچوں کی صورتحال کیا ہے؟ بنیاد اگر گڑبڑ ہوگی تو بچوں کی تربیت کیسے ہو سکے گی؟ دوستوں اور ساتھیوں، تیسرا بڑا نقطہ جو ہمارے معاشرے میں اسلامی اور مثالی معاشرہ بنانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ کا جو رواج ہے اس کو اسلامی ہو جانا چاہیے. آسان شادی کی طرف ہماری رغبت ہو، خرافات سے ہم بچیں. ہماری نیت اگر صحیح ہوگی تو اولاد بھی صحیح ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تذکرہ میں نے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گردش میں تھے اور وہ گھر سے آواز آ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ، کیا عمر یہاں کھڑا ہے؟ تو اس بچے نے کہا تھا عمر دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، وہ تو دیکھ رہا ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے اس لڑکی کی شادی اپنے لڑکے حضرت عاصم سے کر دی اور اسی لڑکی کے نواسے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز. جب آدمی کی نیت صحیح ہو، جب آدمی کا عزم صحیح ہو تو اللہ رب العزت شجر طیبہ سے ایسے پھل عنایت فرماتا ہے جس سے آپ نہال ہو جائیں گے. لیکن ہماری نیتیں گڑبڑ ہوں، ہمارے ایمان میں فتور ہو، ہمارے عزائم دنیا کے لیے ہوں، آخرت ہماری ترجیحات میں نہ ہو، تو پھر صورتحال وہی ہوتی ہے. گالی دینے والے بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کو دھکا دینے والے بچے پیدا ہوتے ہیں. ماں باپ کا گاؤں میں انتقال ہو جائے تو بچے جنازہ میں بھی شرکت نہیں کرتے. ایسی صورتحال ہوتی ہے. ماں تڑپ کر کے اس دنیا سے جاتی ہے، باپ پریشان ہو کر کے جاتا ہے، بیویوں سے جھگڑے ہوتے ہیں. بچے عین وقت پر جب آدمی بڑھاپے کے عالم میں ہوتا ہے تو وہی بچے اس کو گالی دیتے ہیں. ہم کیسا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیسی صورتحال انجام دینا چاہتے ہیں؟ میں نے آسان شادی کو چنا کہ گھر کی بنیاد اسی پر ہے، سماج کی بنیاد اسی پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی جو تم کرتے ہو اس کا اسلامی کانسیپٹ یہ ہے، اسلامی تصور یہ ہے کہ پہلا مقصد شادی کا یہ ہے کہ تمہاری نظر نیچی رہے، تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہو، تم ادھر ادھر منہ مارتے نہ پھرو. ایک مسلمان مرد اور عورت پاک دامن اور عفت والے ہوتے ہیں. ان کی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ جناب علی چھچورے لوگ ہیں، یہ جہاں منہ اٹھے وہاں گویا کہ وہ منہ مارتے پھرتے ہیں، نظریں اپنی ادھر ادھر گھماتے ہیں، جہاں ان کو موقع مل جائے شیطان کے یہ کام آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن الصوم له وجاء. اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو شادی کر لے، اس لیے کہ یہ نظر کو نیچی رکھنے کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے. شادی کی تیاری کر رہا ہے، ابھی کچھ اسباب نہیں ہیں تو روزہ رکھے. ایک وجہ تو یہ بتائی گئی. دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ نیک اولاد اس دنیا میں آئے جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو. یہ ہے شادی کا دوسرا مقصد. اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع بہ اور ولد صالح يدعو لہ. انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے: صدقہ جاریہ، یا کوئی نالج، کوئی علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا نیک اولاد جو دعا کرے. ہمارے شادی کرنے کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذریعے ایسی اولاد اس دنیا میں آئے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور قبر میں ایک ایک نیکی کو ہم ترس رہے ہوں،
تو ہماری نیک اولاد اپنی نمازوں میں، اپنی تہجد میں ہمیں یاد کرے اور ہمارے لیے صدقہ و خیرات کی سوغات ہمارے پاس بھیجے۔ تو یہ دو بڑے مقصد ہیں جس کے لیے فرمایا گیا کہ نکاح کرنا ہے، اور نکاح کا جو کرائٹیریا بتایا گیا وہ بھی بہت شاندار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وإلا تفعلوہ تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض۔ تمہارے لڑکی کے پاس اگر پیغام شادی کوئی لڑکا دے رہا ہے اور اس لڑکے کے ایمان اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو تو شادی کر دو۔ اس کی نوکری پکی ہے کہ نہیں، سرکاری نوکری ہے کہ نہیں، اس کا بنگلہ بہت اچھا ہے کہ نہیں، اس کا خاندان بہت زیادہ بڑا ہے کہ نہیں، یہ سب نہیں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمہارے لڑکی کا کے سلسلے میں پیغام آ رہا ہے کسی نوجوان کا جو دیندار ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس سے شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور ایک ایسا فساد پھیلے گا جو رکنے کا نام نہیں لیتا۔ لڑکی کے بارے میں کیا کہا گیا؟ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولدینها ولمالها فاظفر بذات الدین تربت راک۔ کسی بھی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے خوبصورتی کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر۔ میرے امتیوں، دینداری کو ترجیح دینا، خوش و خرم رہو گے۔ ہم نے کس چیز کو ترجیح دی؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی لڑکیاں موجود ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، جہیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں، خرچے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں، ماں باپ اتنا بار نہیں اٹھا سکتے۔ یہ جو مگنی ہے اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، یہ جو بارات ہے اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، یہ جو جہیز ہے اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ لیکن ہم لیتے ہیں، دیتے ہیں، دیندار لوگ موجود ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی؟ مودی اور یوگی مسلط ہوتے رہیں گے، اللہ رب العزت کی کائنات میں لاکھوں مسلمان مارے گئے، کاٹے گئے، اور دریا کا رنگ سرخ ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت کو جلال نہیں آیا۔ کیوں؟ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کو بچاتا ہے، جو صرف نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات نفس سے، اللہ رب العزت کی رحمت ان پر نہیں آتی بچانے کے لیے۔ یہ مودی اور یوگی اور ایسے دسیوں اور ہزاروں ہمارے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور اللہ کی پسند اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اگر ہے تو اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے لڑکوں کی شادیاں سادگی کے ساتھ کریں، ہم اپنی لڑکیوں کی شادیاں سادگی کے ساتھ کریں، اس میں کیا حرج ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے کہا کہ سب سے بہترین شادی وہ ہوتی ہے جس میں خرچہ بہت کم ہو، جس میں تام جھام نہ ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود ہیں، آپ نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے شادی کر لیا۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشاہ، ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، مالدار آدمی ہیں، اور میں یہ بات عرض کر چکا ہوں آج جو مسجد نبوی ہے 70% مدینہ یہی تھا، 30% آؤٹ سائڈ لوگ رہتے تھے۔ یہ پورا جو مدینہ ہے جتنا اس وقت توسیع کے بعد مسجد نبوی، یہ تقریباً 70% لوگ ہی اتنی اطراف میں رہتے تھے۔ مسجد نبوی بہت چھوٹی سی تھی۔ ایک صحابی شادی کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلاتا، اس لیے کہ اتنا سادہ شادی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ ایک عورت چلتے ہوئی آئی اور کونے میں بیٹھ گئی، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے، ڈونیٹ کرے، آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خاص ہے، عام مومنوں کی اس کی ہدایت نہیں ہے، اس کی گنجائش، اجازت۔ آپ نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ یہ عورت جو موجود ہے اس سے کوئی شادی کرے گا؟ ایک صاحب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ عورت نے اس کو دیکھ لیا، مرد نے عورت کو دیکھ لیا، دونوں راضی ہو گئے۔ آپ نے کہا مہر بنانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، مفلوق الحال آدمی ہوں میں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ مفلوق الحال آدمی کو بھی شادی کرنا چاہیے۔ گھر ہو جائے، بنگلہ ہو جائے، تجارت ہو جائے، نوکری ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، نہیں، مفلوق الحال آدمی جس کو مہر لگانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی شادی کرے۔ آپ نے کہا نہ، جاؤ گھر میں ڈھونڈ کے لاؤ، مہر کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ بنانا ہے، ولو خاتم من حدید، چاہے لوہے کا چھلا کیوں نہ ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں وہ آدمی گیا، ڈھونڈ ڈھانٹ کے آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مہر دینے کے لیے لوہے کا چھلا بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی فلاں فلاں صورتیں تم کو یاد ہیں؟ کہا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے اس مہر پر کر دیا کہ یہ صورتیں تم اس کو سکھا دینا۔ دین آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل کر دیا۔ حیدرآباد میں تقریباً 1 لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عمریں 50 اور 60 کے درمیان،
آپ حیدرآباد اگر جاتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا 10-10 12-12 ڈش چاہیے، جہیز میں اتنی چیزیں چاہیے، اتنی چیزیں چاہیے۔ ہم نے اپنے اوپر لعنت مسلط کر لی۔ حالانکہ خاتون کے سلسلے میں صرف ایک بات سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ باپ کی وراثت میں اس کا حصہ موجود ہے۔ یہ رجسٹرڈ وصیت کرنی چاہیے شادی کے موقع پر کہ میں آزادگی کے ساتھ شادی تو کر رہا ہوں، لیکن میری جو میراث ہے اس میں صرف میرے لڑکوں کا حق نہیں ہے، میری بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ اور اپنے لڑکوں سے کہیں کہ جب میں مر جاؤں تو تم صرف تقسیم نہ کر لو، اس لیے کہ وراثت کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے، میرے خیال سے مجھے جو ٹائم دیا گیا اس سے 2 منٹ زیادہ ہو رہا ہے، اذان کا ٹائم، تو میں 5 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو 5 منٹ لے لیں آپ کا؟ جی 5 منٹ لیتا ہوں میں پہلے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ہم کو، بالکل صاف ستھری تعلیمات ہیں، اور ہم نے اس کو مشکل بنا کر کے پیش کیا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے لیے نکاح کرنا اتنی آسان ہے جیسے 2 رکعت نفل پڑھنا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابرین علماء، چاہے وہ حناف کے ہوں، چاہے وہ اہل حدیث کے ہوں، چاہے وہ شوافی ہوں، چاہے وہ حنبلی مسلک کے ہوں، سب کے نزدیک نکاح کرنا آسان تھا۔ میں سیرت کا ایک طالب علم ہوں، میں نے ہندوستان میں شاید ہی کوئی کونا چھوڑا ہے جہاں میں موجود گیا نہیں ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے یہ۔ میں نے ہر جگہ علماء سے بات کی ہے، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، مجھے اس صحابی کا نام بتائیے یا اس صحابیہ کا نام بتائیے جس نے شادی کے لیے نیا جوڑا بنایا۔ نیا جوڑا بنانا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، میاں بیوی کا بنائیے، ماں باپ کا بنائیے، گھر بار کا بنائیے، حرام نہیں ہے، لیکن ان کے نزدیک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے شادی کرنے کا رواج تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شادی کا جوڑا موجود تھا جس کو خواتین لے جایا کرتی تھی مانگ کر کے، اور وہ وقت گزرنے کے بعد پھر واپس کر دیا کرتی تھی۔ محض شادی ہمیں کرنی ہے تو رکو، پہلے جوڑا بنا لیں، نان اے سنگل ٹائم۔ ایک مرتبہ بھی سیرت میں نہیں ملتا صحابہ کرام کی کہ انہوں نے صرف شادی کے لیے نیا جوڑا بنایا ہو، اس لیے کہ ان کو جیسے فنڈامنٹل نیڈ میں کھانا ہے، پینا ہے، یہ فنڈامنٹل نیڈز ہیں، ایسی شہوانی جو جذبات ہیں اس کی تسکین کے لیے اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو بدکاریاں ہمارے گھروں میں پھیلیں گی، ہمارے گھروں میں ساری چیزیں آئیں گی، ہمارے بچے دیندار نہیں ہو سکتے۔ آج جو صورتحال ہمارے پاس بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ لڑکا فلاں ہو جائے، اس کو اتنی تنخواہ ہو جائے، گھر بن جائے، فلاں ہو جائے، کچھ نہ۔ جب لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے، اس کی شادی دینداری کی بنیاد پر کر دیجئے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ فقیر ہوں گے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے گا، گھر بھی دے دے گا، نوکری بھی دے گا، فلاں دے دے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جن بچوں کے لڑکے اور لڑکی، جن والدین کے لڑکے اور لڑکیاں والدین کی لاپرواہیوں کی وجہ سے اور اپنے بنائے ہوئے مذمومہ جو ان کے منصوبے ہیں اس کی وجہ سے اگر وہ بدکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو ان کا گناہ ملے گا، ان کے گناہ کے ساتھ ساتھ۔ تو آج ہمارا اس وقت جو اسلامی سماج کی اہم بنیادیں ہیں وہ یہ کہ ہمارے پاس شادی کرنا آسان ہو جائے، زنا کرنا مشکل ہو جائے، ہمارے بچوں میں عفت آ جائے، پاک دامنی آ جائے۔ پورا مغرب لگا ہوا ہے، ویسٹرن کلچر پورا لگا ہوا ہے، یہودی اور عیسائی عرب ممالک پر تو آفت آئی ہوئی ہے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔ یہ اسمارٹ فون یہ 2 دھاری تلوار، ایک طرف آپ اس میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھیے، احادیث کا کلیکشن پڑھیے، یہاں پر علماء کی تقریریں سنیے، اخلاق کو بنانے والے واعظ و نصیحت سنیے، یوٹیوب پر جائیے، آپ سوشل میڈیا کے جو بہت سارے چیزیں ہیں ان پر آپ جائیے، اس کے ذریعے آپ دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، بندگان خدا تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کی اچھی انگریزی ہو، آپ کی اچھی ہندی ہو، ریجنل لینگویجز آپ کو آتی ہو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے زیادہ وقت برباد کرنے والا کوئی بھی آلہ نہیں ہے، اخلاق برباد کرنے والا، کردار برباد کرنے والا۔ آج گھروں میں یہ گھس گیا ہے جو ہمارے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کر رہا ہے۔ ہر شخص کے درمیان آپ دیکھیں سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، ایک سے زائد ہے، شوہر الگ لگا ہوا ہے، بیوی الگ لگی ہوئی ہے، بچے الگ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو اب دادا اور دادیاں کھلانے کے بجائے یہی ان کو کھلاتا ہے، یہی ان کو سنبھالتا ہے، اور بچے بھی بڑے شوق سے دیتے ہیں۔ بتاتے ہیں نا کہ کلمہ توحید گھٹی میں آنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف گھٹی میں آنا چاہیے تھا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھٹی میں آنی چاہیے تھی، اسلام کے لیے، اسلام کے بول بالے کے لیے اللہ رب العزت کے راستے میں قربانیاں آنی چاہیے تھیں، لیکن اب اسمارٹ فون جب گھٹی میں آ گیا ہے تو مرتے دم تک یہ چھوٹنے والا نہیں ہے، الا من رحم ربی۔ میں کئی جگہوں پر جب گیا، ہزاروں کی تعداد میں حیدرآباد میں خواتین کی کانفرنس تھی، وہاں خطاب میں نے کیا۔ ہماری خواتین کی طرف سے یہ سوالات آتے ہیں، مردوں کی طرف سے یہ سوالات آتے ہیں، محمد بن قاسم کہاں گئے، سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں گئے، فلاں صاحب کہاں گئے، فلاں صاحب کہاں گئے، آج مسلمان اس ذلت و خواری میں کیوں ہیں؟ میرا جواب یہ ہے کہ یہ سب لوگ صحرا میں نہیں پیدا ہوتے تھے، ان کی تربیت ان کے ماؤں کے گود میں ہوئی ہے۔ ماؤں نے سلطان صلاح الدین ایوبی جننا بند کر دیا، ان کی تربیت کرنا بند کر دیا۔ وہ مائیں تھیں جنہوں نے جیالوں کو پیدا کیا، وہ باپ تھے جنہوں نے دعائیں کر کے اپنی اولاد کو حاصل کیا تھا، تب اسلامی معاشرہ بنتا ہے، اسلامی سماج بنتا ہے۔ امام بخاری کا نام ہم نے سنا ہے، عظیم الشان شخصیت، کتاب جو مرتب کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اتنی جامع، اتنی محنت سے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ماں بیوہ تھی، ماں نے دعا کی کہ میرے مالک اولاد مجھے تو نے عنایت کی ہے تو دین کا خادم بنا۔ دعاؤں کے بعد اولاد کو پایا، تہجد میں دعا کرتی تھی ماں، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا تو پہلے وضو کرتی تھیں، وہ خاص اوقات گزرنے کے بعد جب وہ طہارت والی ہوئیں، پہلے وضو کرتی تھیں، 2 رکعت نفل پڑھتی تھیں، تب دودھ پلاتی تھی۔ آپ بتائیے، ماں دودھ کے ذریعے غذا نہیں ٹرانسفر کرتی بلکہ ایمان ٹرانسفر کرتی۔ تو ہماری جو صورتحال ہے، ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، وہ بچوں کو کیسے دودھ پلا رہی ہیں؟ ہم نے کیا اپنے بچوں کو رات میں تہجد میں دعا کر کے حاصل کیا ہے؟ میرے خیال سے بغیر دعا کے بہت سارے بچے ہمیں مل گئے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے بغیر دعا کے ہم کو دے دیا، لیکن ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ امام شافعی عظیم الشان انسان، یہ بھی یتیم تھے، ماں بیوہ تھی۔ امام مالک کے ہاں، یہ لوگ مکہ میں رہتے تھے، اصلاً تو فلسطین کے لوگ تھے، مکہ میں رہتے تھے، مدینہ میں امام دار الہجرہ حضرت مالک رحمۃ اللہ امام مالک پڑھاتے تھے وہاں، کسی طرح بھیجا، امام مالک نے اپنے ہاں رکھا، پالا پوسا، پھر اس کے بعد وہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے شاگردوں کے پاس بھی جا کے پڑھا۔ گھر پر جب لوٹے تو چونکہ ان کے سارے شاگرد سب بزنس مین تھے، یہ فقیہ ہے بزنس مین ہے، یہ محدث ہے بزنس مین ہے، یہ بڑا عالم ہے بزنس مین، یہ صورتحال تھی۔ آج تو ہمارے ہاں بزنس ہی ختم ہو گیا علماء کے درمیان سے، کوئی بھی عالم ایسا نہیں تھا جو بزنس تک کرتا رہا ہو، کوئی بھی پاک اور صالح بزنس۔ اسلام کی تعلیمات تجارت ہیں، ایک بہت مشہور سلوگن ہے، بعض لوگ اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے روزیاں 10 حصوں میں تقسیم کی، 9 حصہ بزنس میں رکھا، 1 حصہ ادرس میں۔ تو بزنس ہمارے اسلاف نے کیا، انبیاء نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، لیکن اس میں محنت و مشقت کرے، غبن نہ کرے، دھوکہ دھڑی نہ کرے، تو ان سبوں نے تحفہ دیا۔ مکہ میں پہنچے شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو کوہرام مچ گئے، شافعی آ گئے، اب وہ سب سے بغلگیر ہو رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں میری ماں کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا تمہاری ماں وہ پیڑ کے نیچے کھڑی ہو کے رو رہی ہیں۔ وہاں پہنچے، ماں سے بغلگیر ہوئے اور کہا ماں تو آج تو خوشی کا دن ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا بیٹے میں نے تجھے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے اساتذہ کا تحفہ ہے۔ کہا کہ دے مکہ کے غربا میں اور مسکین میں تقسیم کر دے۔ ایک جانور بچا، 50 درہم بچا، کہا یہ بھی دے دے۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے تو خانہ کعبہ کا طواف میرے ساتھ کر اور گھر میں تو ویسے ہی داخل ہو جیسے گھر سے نکلا تھا۔ وہ شخص جو وقت کا عالم تھا، فاضل تھا، جو فقیہ تھا، جو محدث تھا، جو ادیب و شاعر تھا، جس کی میموری عظیم الشان تھی، جب کم پڑھی لکھی ماں، ہماری زبان میں کم پڑھی لکھی ماں جب اس کو مخاطب کرنا شروع کرتی ہے امام شافعی کو، تو اتنا بڑا امام شافعی جب ماں اس کو خطاب کرنا شروع کرتی ہے تو ماں تو شافعی کا قد بونا محسوس ہوتا ہے اور ماں کا قد پہاڑوں سے بھی اونچا نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ماں جب محنت کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، بچے کی تربیت کرتی ہے، بچے کے لیے پریشان ہوتی ہے، تو پھر جیالے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہی کو توفیق دیتا ہے جو جنت میں جانا چاہتے ہیں، جو اپنی اولاد کے ذریعے جنت میں بڑا مقام چاہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نابینا، وہ آنکھیں ان کی چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے۔ ماں نے کہا کہ میرے مالک میں نے
اولاد مانگی تھی تاکہ تیرے دین کا خادم ہو، اس کی تو آنکھیں چلی گئی ہیں۔ تہجد میں دعا کرتے کرتے آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آئے، انہوں نے کہا بخاری کی ماں تم کو بشارت ہو، تمہارے بیٹے کو آنکھیں آ گئی ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کی نیند چونکی، تہجد کا وقت تھا اور تہجد میں کھڑی ہو گئیں بارگاہ الہ میں، یہ انتظار کرتی رہیں کہ شافعی فجر میں اٹھتے ہیں تو ذرا دیکھوں۔ شافعی فجر میں اٹھے تو ان کی آنکھیں واپس آ چکی تھیں، یہ اماں کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اور ایسی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے واپس کیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کا واقعہ ہے، شافعی غلط کر دیا میں نے، امام بخاری کی آنکھیں واپس آ گئی تھیں۔ امام بخاری نے کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ دے دیں کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر کے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ یہ جو باپ ہے یہ باپ نہیں ہوتا، جنت کا دروازہ ہے۔ اس کے دل میں اگر ایمان ہے، اس کے دل میں اگر شوق دیدار الہی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہماری اولاد صدقہ جاریہ ہوگی، تو یہ رات میں تہجد میں اٹھ کے اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، حلال روزی کھلاتا ہے، حرام کے خلاف پھٹکنے نہیں دیتا۔ مائیں جو ہیں وہ تہجد کی نمازیں پڑھتی ہیں، بچوں کو عزت کے ساتھ دودھ پلاتی ہیں، ان کے لیے دعا کرتی ہیں، بچوں کو تقوی والی بناتی ہیں، انبیاء کے واقعات سناتی ہیں، صلاح امت کے واقعات سناتی ہیں، تب جا کر کے جیالے پیدا ہوتے ہیں اور گھروں میں رونق آتی۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، گفتگو بہت لمبی ہے، کسی وقت اور باتیں ہوں گی۔ اسلامی معاشرے کے اندر جو ماڈل ہو اسلامی معاشرہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر تکافل کا نظم ہو، مواسات کا نظم ہو، غربا مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی خدمت ہو رہی ہو۔ مثالی اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ یتیموں کو اڈاپٹ کرنے والے لوگ موجود ہوں، بیواؤں کو سہارا دینے والے لوگ موجود ہوں، غریبوں کی خبرگینی کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ آج ہمارے پاس یتیم خانے قائم ہیں، وہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن کہا کہ بہترین گھر ہے وہ جس میں یتیم بچہ رہتا ہو۔ ہم کو یتیم بچے اور بچیوں کو اپنے گھر میں رکھ کر کے کہ اس کو باپ نہیں ہے یہ پتہ نہ چلے، ماں نہیں ہے یہ پتہ نہ چلے، ہم اس کے باپ ہو جائیں، ہماری بیوی اس کی ماں ہو جائے، اور ہمارے بچوں کے درمیان ایسے لگے جیسے ہمارا بچہ ہماری بچی ہو، یہ ہے آئیڈیل۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے، بڑے بڑے مسائل آتے ہیں لیکن نرم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا امسح راس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کفالت کرو، جس کے نہ آگے کوئی ہے نہ کوئی پیچھے ہے، جن کے باپ ہیں، جن بچوں کے وہ اپنے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، نیا نیا کپڑا لا رہے ہیں، کھانے پینے کی ضد پوری کر رہے ہیں، لیکن یہ بچہ جس کے باپ نہیں ہے تو یہ بھی سوچتا ہوگا کہ کاش کہ ہمارے بھی باپ ہوتے تو ہم کو بھی دیکھتے۔ اس کمی کو پوری کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافل الیتیم ہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں پاس پاس ہوں گے۔ آج فلم اسٹار کے قریب میں بیٹھنے کی لوگ تمنا کرتے ہیں، پولیٹیشین کے قریب میں بیٹھنے کے لیے بھگدڑ مچتی ہے۔ آج بڑے بڑے جو ہمارے پاس سیلیبریٹیز ہیں ان کے پاس بیٹھنے کے لیے لوگ جوڑ توڑ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں میرے پاس اگر بیٹھنا ہے تو یتیموں کی خبرگیری کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیموں کی خبرگیری کرتا ہے، بیواؤں کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ویسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے کام آنے والا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی سنت یہ ہے کہ میرے حقوق میں کمی ہوگی تو میں معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کے حقوق میں اگر کمی ہوگی تو جب تک بندے نہیں معاف کرتے میں نہیں معاف کروں گا۔ کسی کا قرضہ لے لیا نہیں دے رہے ہیں، کسی کی زمین ہڑپ لیا نہیں دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کر دیا نہیں دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے، بہت سارے حج، پہاڑ کے برابر ثواب لے کر کے پہنچے گا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ غلط انداز سے پیش آیا ہوگا، کسی کی عزت پر نظر ڈالی ہوگی، لوگ قطار میں کھڑے ہوں گے، لوگوں کو اس کا ثواب بانٹا جائے گا، ابھی لوگ کھڑے ہوں گے، لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لوگوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا دبے پاؤں چلی جا رہی ہے، ایام گزرتے جا رہے ہیں۔ قبرستان پر جا کر کے دیکھیے کہ کتنی نئی قبریں ہیں۔ میں کل جب ایئرپورٹ سے سیدھے آیا تو ایک گویا کی دردناک موت ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بچوں کا سامان کرے۔ سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ وہاں میں نے دیکھا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ سب تازہ قبریں، ہماری قبر انچ اور ٹیپ میں طے ہے، لکھی ہوئی ہے، وہاں مارک کی ہوئی ہے، یہ ولی اللہ سعیدی کی قبر ہے۔ پتہ نہیں دلی میں اس کو رکھا جائے گا کہ بمبئی میں رکھا جائے گا کہ اس کے گاؤں میں رکھا جائے گا، نہیں معلوم۔ آپ کی بھی قبریں لینڈ مارک ہیں۔
اور یا ایھا الانسان انک کادح ربک قدحا فملاقی، انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن تیری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ جو صورتحال ہے غیر معمولی ہے، ہمیں لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تمہیں نماز سے بہتر، روزے سے بہتر نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اصلاح ذات البین، نفلی روزے، نفلی نمازوں سے بہتر یہ ہے کہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہم چکا دیں۔ بہترین سماج ہو ہمارے پاس ایسا جس میں جھگڑے نہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو نزاعات ہیں اسے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے چکاؤ۔ آپ کو اندازہ ہوگا مسلمانوں کے تناسب کے لحاظ سے مسلمانوں کے کیسز کورٹ اور کچہریوں میں 70% ہیں، ہندوؤں سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ قوم کہنا غلط ہوگا، وہ مسلمان جس کے بارے میں یہ تھا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینکم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، قسم خدا کی یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہوں اس میں آپ کو حکم بنائیں، اور آپ کا جب فیصلہ ہو جائے تو تنگی محسوس نہ کریں۔ ہمارے یہاں اگر نزاعات ہیں، پراپرٹی کا مسئلہ ہے، لین دین کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، گھریلو مسئلہ ہے، ہمیں قرآن کی طرف جانا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف جانا چاہیے، کسی اچھے مولوی مولانا کے پاس اس کو حل کر لینا چاہیے، مفتی کے پاس حل کر لینا چاہیے۔ لیکن ہم کورٹ اور کچہریوں کے چکر لگاتے ہیں، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ قرآن نے ایک جگہ کہا جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ مانے وہ ظالم ہے، جو اللہ کا فیصلہ نہ مانے وہ فاسق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ مانے وہ کافر ہے۔ مسلمان جب اپنے فیصلے کورٹ اور کچہری میں لے جاتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے پاس نہیں لے جاتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ ظالم ہو جاتا ہے، وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ ہم کو کسی نے کورٹ اور کچہری میں کھینچ لیا، یہ الگ مسئلہ ہے، اس نے ہمارے اوپر کیس کر دیا، دفاع کے لیے جانا ہوگا، لیکن ہم خود سے کورٹ اور کچہریوں میں اپنے مسئلے نہ لے جائیں۔ دوست اور ساتھیوں، یہ وہ چند اور اہم باتیں تھیں جو اس وقت میں آپ سے کہہ سکا۔ وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے، کسی اور وقت پر ہم تفصیل کے ساتھ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج یہ تہیہ کر کے ہم یہاں اٹھیں کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں گے، اللہ والے بنیں گے، ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، دنیا کی بے ثباتی اپنے اندر ہم پیدا کریں، آخرت کے بارے میں یقین پیدا ہو، جواب دہی کا سینس آف رسپانسبلٹی پیدا ہو، اللہ رب العزت سے دیدار، شوق ملاقات پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ملیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ ہم اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں دیندار لڑکے اور لڑکیوں سے کریں گے، اس لیے کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اپنے معاشرے اور سماج میں ہم جو برائیاں ہیں اس کے خاتمے کے لیے لڑیں گے، اپنی بساط بھر کوشش کریں گے، اچھائیوں کو پھیلائیں گے، ہمارے درمیان جو اچھے لوگ ہیں ان کو اپریشیٹ کریں گے، جہاں بھی ہمارے معاشرے میں غریب لوگ ہیں ان کو برسر روزگار لگانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ غربت کفر تک لے جاتی ہے۔ ہم لوگوں کے کام آئیں گے، ہماری زندگی سراپا رحمت بن جائے لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العزت سراپا رحمت ہے، وسعت رحمتی کل شیء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر گھر میں گئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ جو قرآن مجید ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بھی مومنین کے لیے رحمت ہے، یہ امت جو ہے یہ امت بھی سراپا رحمت ہو جانی چاہیے سب کے لیے۔ فرمایا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب کمپلیٹ ہیومن کائنڈ کے لیے برپا کیے گئے ہو، سمپورن مانو جات کے لیے، تم سراپا رحمت ہو، نرم خرام ہوا ہو، تم چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو کچھ بھی ہو، تمہاری خیر خواہی سے وہ بچ نہ سکے۔ مومنین کا درجہ ایک نمبر زیادہ ہے لیکن انسانیت کی بنیاد پر تم کھڑے ہو۔ آج ہندوستان میں اس کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک ہم پہنچیں اور اخلاق و کردار کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ سارا مرحلہ آسان ہوگا۔ کوئی غیر مسلم ہم سے ملے تو ہم سے متاثر ہو جائے، کوئی غیر مسلم فیملی ہمارے گھر میں آئے تو متاثر ہو جائے، ہماری بات سنے تو وہ متاثر ہو جائے۔ میں نے یہ بات کہی تھی، اس پر اپنی گفتگو ختم کر کے میں دعا کر لوں گا انشاءاللہ۔ ابھی دلی کا یہ واقعہ ہے، RSS کا ایک آدمی کالونی میں گالیاں دیتا پھرتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اخلاق سے پیش آنا چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ رات میں اس کی بیوی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور گاڑی نہیں مل رہی تھی، مسلمانوں نے کالونی کے اسپتال پہنچایا، دوا علاج شروع ہو گیا۔ وہ آدمی پوچھتا تھا کون لایا، پیسے کس نے جمع کیے؟ لوگ کہنے لگے کہ بھابھی ٹھیک ہو جائیں، یہی ہماری ترجیح ہے، بات ہوگی۔ جو آدمی مسلمانوں کو دیکھ کے گالی، ماں بہن کی گالی دیتا تھا، ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، یہ جو اخلاق مسلمانوں کا تھا، اس کے بعد اس شخص نے یہ کہا کہ یہ کالونی کے مسلمان یہ انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں۔ اس کا زاویہ بدل گیا۔ آج ہندوستان میں اس کی ضرورت ہے۔ ہندوؤں کے پاس نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ انسانیت ہے، اور دوسرے جو زعفرانی مزاج کے لوگ ہیں
ان کا معاملہ یہ ہے کہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، موب لنچنگ اور شہادتیں ہو رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، ہجرت مدینہ سے پہلے 2 سال نفرتیں تھیں، موب لنچنگ تھی، شہادت تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بندگان خدا تک پہنچنے کا، دعوت دینے کا کام تیز کر دیجئے، اور آپ اخلاق و کردار کی روش کو آپ نے عام کر دیجئے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو آپ کا دشمن ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا آپ کا جو دشمن ہے وہ جگری دوست بن جائے گا۔ میں حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، اس کو پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ممبرا کا پورا سماج بدل سکتا ہے، ممبئی کا سماج بدل سکتا ہے، پورے ہندوستان کے سماج کو بدلنا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ یہ آزادی سے آگے پیچھے کا واقعہ ہے۔ ایک گاؤں میں ہندو بہت کثیر تعداد میں تھے، مسلمان 4-5 گھر تھا۔ مسلمان اپنی زمین پر مسجد بنانا چاہتے تھے، لیکن گاؤں کا جو مکھیا تھا اس نے کہا جب تک میں زندہ ہوں یہاں مسجد نہیں بن سکتی۔ مسلمان اپنی زمین پر مسجد بنا رہے تھے، وہ اپنی زمین پہ بھی مسجد بنانے نہیں دے رہا تھا، مسلمانوں کی اپنی زمین پر۔ تو وہاں کے مسلمانوں نے کہا کہ مولانا صاحب ایک دور رہتے تھے، کہا آ کر کے مکھیا کو سمجھا دیں، بتا دیں۔ تو مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ چلو، میں آتا ہوں کسی وقت مناسب وقت پر۔ جناب مظفر نگر سے ایک بس گاؤں جاتی تھی اور گاؤں سے پھر واپس آ جاتی تھی، ایک ہی بس چلتی تھی۔ مولانا بس میں بیٹھ گئے، آ کے دھیرے دھیرے بس بھر گئی، پھر لوگ اسٹینڈنگ میں آ گئے۔ بس جیسے ہی منہ کرنا ہوا، ایک لڑکی نوجوان اس میں سوار ہوئی، اس کے ہاتھ میں بچہ بھی تھا، چھوٹا بچہ۔ بس 1 منٹ لگے گا، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ جب وہ چل رہی تھی تو ادھر ادھر ہو رہی تھی، بچے کو بھی نقصان ہو سکتا تھا، کسی نے اٹھ کر کے سیٹ نہیں دیا۔ یہ مولانا صاحب جو بوڑھے تھے یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا بیٹی یہاں بیٹھ جائے۔ اس نے کہا کہ آپ تو خود بوڑھے ہیں تو آپ بیٹھیے۔ اس نے کہا نہیں، تجھے بھی چوٹ لگ سکتی ہے، تیرے بچے کو، بیٹی یہاں بیٹھ جائے۔ جب وہاں پر گاؤں پر بس رکی اور سب اتر کے جانے لگے تو اس لڑکی نے مولانا صاحب سے کہا مولانا صاحب میری طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ آپ میرے گھر چائے پی لیجئے۔ مولانا نے کہا میں ایک کام سے آیا ہوں، میں اسے کر کے واپس جانا ہے مجھے۔ اس نے بہت ضد کیا تو مولانا چلے گئے کہ بھائی اس کی چائے پی لوں پھر مکھیا کے گھر جاؤں۔ اتفاق یہ کہ وہ گھر مکھیا ہی کا تھا۔ بیٹی نے باہر بٹھایا، اندر چلی گئی، مکھیا اندر موجود تھا۔ اس نے جا کے اپنے باپ کو کہا کہ آپ کے ہاں جو آ کے چائے پیتے ہیں اور پکوڑیاں کھاتے ہیں اس میں فلاں کاکا تھے، اس میں فلاں چاچا تھے، اس میں فلاں ماما تھے، یہ سارے لوگوں نے مجھے دیکھا لیکن سیٹ نہیں دی۔ ایک مولانا صاحب نے مجھے سیٹ دی اور مجھے بیٹی بھی کہا انہوں نے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو چائے پانی کرا کے واپس بھیجوں گا۔ باپ بھی متاثر ہو گیا، باپ باہر نکلا، اس نے کہا مولانا صاحب آپ نے میری بیٹی کے ساتھ جو کیا ہے اس پر میں بھی آپ کو دھنیہ واد دیتا ہوں، لیکن آپ کہاں نکلے ہیں؟ کہا میں اس گاؤں کے مکھیا سے ملنے آیا ہوں اور میں اس کو یہ بتانے آیا ہوں کہ بھائی صاحب مسلمان اپنی زمین پر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، انہیں موقع دے دیں۔ وہ تو مکھیا نے کہا کہ مولانا صاحب مکھیا میں ہی ہوں اور آپ تشریف لے جائیے، میں کھڑا ہو کر کے کل سے مسجد بنواؤں گا۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ زمین بہت نرم ہے، کسی غیر مسلم سے مل کے تو دیکھیے، اس کے بچے کی عادت کر کے تو دیکھیے، کوئی کیزلٹی ہو جائے تو پرسہ کرنے کے لیے تو کھڑے ہو جائیے، کسی آدمی کی مدد کر کے تو دیکھیے۔ یہ وہ کام تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو پورا مکہ آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ آپ مائنارٹی میں تھے مکہ میں، کار دعوت، حسن سیرت کے ذریعے میجارٹی میں تبدیل ہو گئے۔ یہ کام ہر نبی نے کیا ہے، ہر نبی مائنارٹی میں ہوتا ہے، کار دعوت کے ذریعے، حسن سیرت کے ذریعے وہ میجارٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم اور ہمارے بچوں کو اس دیش کے اندر حسن دعوت اور حسن سیرت کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وآل بيته أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاك الله۔